اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں متحدہ علماء محاذ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے ایک بار پھر موقع دیا کہ میں حضرت علی کی شہادت کے اوپر آپ کے سامنے ایک پیغام دے سکوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان محترم، یہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے، یہ بہت مقدس مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں آپ کی دعائیں مستجاب ہیں، آپ کی نیند جو ہے وہ تسبیح پروردگار ہے۔ نومکم فیہ عبادہ وانفاسکم فیہ تسبیح، سانس لینا تسبیح پروردگار ہے اور نیند عبادت ہے اور دعائیں مستجاب ہیں۔ تو ایسے مہینے میں بھی اگر انسان اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو وہ شقی ابن شقی ہے۔ اور شقی ابن شقی وہ تھا جس نے حضرت علی مرتضیٰ کے سر کے اوپر ضربت لگائی تھی، اور وہ کسی یہودی اور نصرانی نے نہیں لگائی تھی بلکہ ایک ایسے شخص نے لگائی تھی جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر کلمہ پڑھنے کا دعوے دار تھا، جو قرآن کی تلاوت کرتا تھا، لیکن اس کی سوچ صحیح نہیں تھی اور وہ حضرت علی کے سر کے اوپر اس نے ضربت لگائی اور وہ خارجی تھا۔ تو یہاں پر میں کچھ حدیثیں جو جامع ترمذی سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد پھر میں اپنی گفتگو جو پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ ان البراء ابن عازب کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لعلی ابن ابی طالب انت منی وانا منکا وفی الحدیث قصۃ۔ تو یہاں پہ پوری سند ہے کہ حدثنا سفیان ابن وکی ان حدثنا ابی ان اسرائیل وحدثنا محمد ابن اسماعیل قال حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء ابن عازب ان النبی قال لعلی ابن ابی طالب انت منی وانا منکا۔ یعنی دوستو کہ کتنا بڑا پیغام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، اور یہ بات حضور نے کسی کے بارے میں بھی نہیں کہی، لیکن حضرت علی کے بارے میں یہ کہی کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو حضرت علی کی اولاد تھی امام حسن اور حسین، اس کو کہا حضور نے کہ یہ میری اولاد ہے، اور قرآن مجید نے بھی انہیں حضور کا نواسہ نہیں کہا بلکہ کہا کہ حضور کی اولاد ہے۔ دوسری حدیث قال حدثنا قتیبہ قال حدثنا جعفر ابن سلیمان عن ابی ہارون عن ابی سعید الخدری قال انا كنا نعرف المنافقین نحن معاشر الانصار ببغضهم علی ابن ابی طالب۔ ابی سعید خدری نقل کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کسی منافق کو پہچاننا چاہتے تھے تو یہ دیکھتے تھے کہ وہ حضرت علی سے بغض رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ جو حضرت علی سے بغض رکھتا تھا، ہم معاشر انصار گروہ انصار کی جماعت جب کسی منافق کو پہچاننا چاہتے تھے تو حضرت علی کے بغض سے پہچان لیتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ یعنی حضرت علی اتنی بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، ایمان کی نشانی ہے کہ جو ان سے محبت رکھے وہ مومن ہے اور جو ان سے نفرت رکھے وہ منافق ہے۔ اسی بارے میں جو وہ ایک تیسری حدیث نقل کرتے ہیں کہ حدثنا واصل ابن عبداللہ قال حدثنا محمد ابن فضیل عن عبداللہ ابن عبد الرحمن ابی نصر عن المساور الحميري عن امه قالت دخلت على ام سلمہ فسمعتها تقول كان رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول لا يحب عليا منافق ولا يبغضه مؤمن۔ یہ روایت حضرت ام سلمہ سے ہے، زوج رسول ام المومنین حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تم سے محبت نہیں کرے گا منافق، اور مومن تم سے
نفرت نہیں کرے گا. یعنی منافق کبھی بھی حضرت علی سے محبت نہیں کر سکتا، جتنا بھی آپ کوشش کر لیں. اگر منافق ہوگا تو اللہ تعالیٰ نفاق کو ہمارے دلوں سے نکال دے، تاکہ جو اس کے نیک بندے ہیں، اس کے اولیاء ہیں، ان کی محبت ہمارے دل میں آ جائے. تو فرمایا کہ اے علی، منافق تم سے محبت نہیں کرے گا، اور منافق تم سے اور مومن تم سے بغض نہیں کرے. مومن ہمیشہ تمہیں پسند کرے گا، تم سے محبت کرے گا. تو یہاں پر جو ایک اور حدیث میں فرمایا کہ میں مختصر کر رہا ہوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی منی وانا من علی ولا یؤدی انی الا انا او علی. یعنی اس حدیث میں فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. جس طرح سے کہ اس حدیث میں سے بعد کی جو حدیث ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ کہتے ہیں کہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین اصحابی، رسول اللہ نے اپنے تمام اصحاب کے درمیان اخوت کو برقرار کیا، برادری کو برقرار کیا. تو ہم لوگ دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. ہم یہاں پر قبیلہ گری کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ پنجابی مہاجر کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ سندھی غیر سندھی کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ شہری دیہاتی کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ امیر غریب کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ کالا گورا کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ امریکی پاکستانی کر رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کو ایک اکائی کے اوپر کھڑا کر رہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور میری رسالت کو قبول کر لو، اور ان کو سب کو بھائی بنا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تمام صحابہ کرام کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، بھائی میں کتنی محبت ہوتی ہے، اخوت ہوتی ہے، بھائی بنایا، ایک دوسرے کو بھائی بنایا، تمام صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. آخیتا تو حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو فجاء علی تدمع عیناہ، حضرت علی کی دونوں آنکھوں میں آنسو تھے. فقال یا رسول اللہ آخیت بین اصحابک ولم تؤخ بینی و بین احد، کہ یا رسول اللہ اپنے تمام اصحاب کے درمیان برادری اور اخوت کو برقرار کیا اور آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. تو کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ کے رسول نے تمام صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا اور حضرت علی کو اپنا بھائی بنایا. اور نہ فقط یہ کہا کہ تم دنیا میں میرے آپ بھائی ہو، بلکہ کہا آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. تو یہاں پر یہ وہ موقع تھا جب حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور ایک موقع تھا جب رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آئے جب آپ ماہ مبارک رمضان کا خطبہ دے رہے تھے. تو اس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت علی سن رہے تھے. کہا یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ کہا اس لیے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سر سے خون بہے گا اور تمہارے محاسن خونی ہو جائیں گے. کہا کب ہوگا؟ کہا ایک اس قوم کا شقی ترین شخص اٹھ کھڑا ہوگا ماہ مبارک رمضان میں اور تمہارے سر پر ضربت لگائے گا. تو حضرت علی نے کچھ اور نہیں پوچھا، صرف یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ میں ایمان کی حالت میں ہوں گا. کہا ہاں تم ایمان کی حالت میں ہوگے. تو وہ موقع پہنچا اور حضرت علی نے آواز بلند کی فُسُّ بِرَبِّ الْکعبہ، اور جبریل امین نے آواز بلند کی کہ ارکان ہدایت منہدم ہو گئے اور عروۃ الوثقی ٹوٹ گئی اور ابن ام مصطفیٰ کو شہید کر دیا گیا. تو ہمیں اس شہادت سے یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم حضرت علی کی جو عزا ہے اس کو بھی منائیں، حضرت علی کا ذکر بھی کریں، اس لیے کہ ان کا ذکر رسول اللہ کا ذکر ہے اور رسول اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر ہے. تو یہ اللہ کے وہ ولی ہیں، یہ وجیہاً عند اللہ ہیں، یہ وجہ پروردگار ہیں کہ ان کے ذکر سے اللہ کا ذکر، جس طرح سے ایک عالم با عمل کے چہرے کو دیکھ کر انسان کو اللہ سے قربت حاصل ہوتی ہے، یہ وہ اولیاء اللہ ہیں جن کا ذکر کر کے، جن کے فضائل بیان کر کے انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے. اور النظر الی وجہ علی عبادہ، جس طرح النظر الی وجہ الکعبۃ عبادۃ، اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کو تمام مسلمانوں کے لیے کھولے تو النظر الی وجہ علی عبادہ. تو ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو، دیوبندی، حنفی، بریلوی، شیعہ اور تمام لوگوں کو متحد ہو جانا چاہیے. حضرت علی، قرآن، اللہ رسول، اہل بیت پر
اور صحابہ کرام بھی ہمارے جو وہ قابل احترام ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو پیار اور محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ سندھ حکومت کو ہدایت کی توفیق عطا فرما، اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو نیست و نابود فرما، کیونکہ جو تیرے گھر کے دروازوں کو بند کر آئے، تو تو نے اپنی کتاب میں لکھا کہ لہم خزی فی الدنیا، دنیا میں ان کے لیے شکست ہے، تو سندھ حکومت بہت جلد ختم ہو جائے گی اگر تو یہ اللہ کے گھر کا دروازہ بند کریں گے، اور اگر یہ یوم علی پہ جو شہادت کا ذکر ہوتا ہے، جو جلوس ہوتا ہے، اگر یہ اس کے اوپر پابندی لگائیں گے تو یہ ان کی حکومت ہی بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ یہ وہ وجہ پروردگار ہیں جن کو مٹانے والے مٹ جاتے ہیں۔ دولت عباسی اور بنو امیہ کی پوری خلافتیں اجڑ گئیں، لیکن حضرت علی کا ذکر آج بھی ہو رہا ہے، ان کی خلافتیں ختم ہو گئیں، حضرت علی کی جو فضائل ہیں وہ آج بھی بیان ہو رہا ہے، حضرت علی کی مجلسیں آج بھی ہو رہی ہیں، اس لیے کہ ان کی مجلسوں میں رسول اللہ کی حدیث پڑھی جاتی ہے اور اللہ کی کتاب کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں۔ تو ہم اسی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سندھ حکومت کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ لوگوں کے جو کاروبار ہیں ان کو کھولے اور لوگوں کو زندگی کرنے کا موقع عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے، ہم سب میں اتحاد اور اخوت کو برقرار فرمائے، اور پاکستان کو ترقی و استحکام عطا فرمائے، اور پاکستانی افواج کو دہشت گردی اور یہ جو کرپٹ لوگ ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔